اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. ماضی مطلق ہو گیا. اب ماضی قریب ہے. جس طرح اس کا ٹوٹکا ہے ماضی مطلق کا، یہ آپ کو بتایا، اسی طرح اس کا بھی ایک ٹوٹکا ہے. بطور مثال آپ کے پاس نوشتن مصدر ہے. پہلے تو آپ یہ کلیئر کر لیں، ماضی قریب کا مطلب یہ ہے جب کسی کام کا ہونا یا کرنا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو اس کو ماضی قریب کہتے ہیں. اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ ماضی مطلق والے جملے کے آخر میں ہے یا ہیں لگ جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں یا ہے، حمزہ بڑی یہ ہیں، حمزہ چھوٹی یہ ہیں، حمزہ چھوٹی یہ ہے. آپ کی آسانی کے لیے بتایا تھا کہ ماضی مطلق اس کے بعد آ ہی ماضی قریب رہا ہے، تو ماضی مطلق والے اردو کے جملے کے آخر میں اگر ہے یا ہیں لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ ماضی قریب ہے. وہ گیا کون سا ٹینس ہے؟ ماضی مطلق. وہ گیا ہے ماضی قریب ہے. اس سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی ابھی گیا ہے. اس کا مطلب ہے ماضی قریب. انہوں نے لکھا کون سا ٹینس ہے؟ ماضی مطلق. انہوں نے لکھا ہے ماضی قریب. ہم نے بہت سی کتابیں پڑھی، کون سا جملہ ہے؟ ماضی مطلق. ہم نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، ماضی قریب ہے. شاباش. اب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کا نون کاٹ لیا، پیچھے جو کچھ بچا ہے یعنی ماضی قریب میں یہ صرف یہ جو چھوٹ دی گئی تھی یہ ادھر تھی ماضی مطلق میں. نہیں، نون تو کاٹنا ہی کاٹنا ہے ہر مصدر کا. یہ جو چھوٹ تھی کہ اس کے ساتھ کچھ لگانا نہیں ہے، جو لفظ بچ کے آئے گا وہ یہاں فٹ ہو جائے گا، اب وہ صورت نہیں ہے. ماضی قریب میں ہے جمع است کا اضافہ کر دیتے ہیں. نون کاٹنے کے بعد، مصدر کا نون کاٹنے کے بعد جو کچھ آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس میں ہے است کا ایڈ کر دیں. جیسے یعنی یہ تھا نوشت ہمارے پاس بچا ہوا تھا، جمع ہے است، تو یہ بن جائے گا نوشتہ است. جو ہی اب یہ آگے چلے گا. جی ہم نے پہلے جب کہا تھا فرض کریں او نوشت ہے، وہ گیا، جب ہم نے کہا وہ گیا ہے تو پھر اس میں او کا وہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، ہاں آ گیا اس کی جگہ، ہے است آ گیا. آج تو ہے کا ہے نا، لیکن جب اس میں پہلے نوشت سے او لگتا تھا اب اس کے اینڈ میں ہا لگ جائے گا. نہیں، او تو اسی طرح لگے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، او نوشتہ است. سر جن جملوں میں چکا آتا ہے، جو کہ آتا ہے جا چکا ہے یا جا چکی ہے، وہ بھی ماضی قریب سے ہی ہے. ہاں، اس ٹینس کا نام اور ہے، وہ ہم اس پہ کریں گے اس کے موقع پہ. جی متصل کی علامتیں وہی رہیں گی کہ منفصل کی چینج ہوں گی. شاباش. تھوڑا سا سپیڈ کم. نوشتہ است تک ہم آگے ہیں، یعنی ہے است کا اضافہ کرنا ہے ہم نے واحد غائب میں. آگے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سین تے کاٹ دیں.
جو کچھ ہمارے پاس یہاں بچ گیا ہے آگے آنے کے لیے اس کے ساتھ ہم نے علامتیں لگانی ہیں. یعنی پہلے میں واحد غائب میں پورے کا پورا نوشتہ است آئے گا. ہے کے متبادل کے طور پہ ہم نے است لگایا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ تو پورا لفظ لگا ہوا تھا اس لیے کہ اس کی کوئی علامت ہی نہیں ہے. آگے ہم نے چلنا ہے تو آگے ہمیں علامتوں کی ضرورت ہے. اور علامتیں لگانے سے پہلے ہم نے یہ سین تے کاٹ دینا ہے. سو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ نوشت جمع ہے جمع الف. یہی بچا نا سین تے کاٹنے کے بعد. اس کے ساتھ ہم نے نون دال لگا دینی. جی شروع میں آنا. تو یہ ہو جائے گا نوشتہ اند آنہا نوشتہ اند. کلیئر ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اسی طرح آگے آئیں گے نوشتہ اور الف لے کے یہاں آ جائیں گے ساتھ اس کی علامت لگ جائے گی. تو یہ تو نوشتہ ای شما یا شماہا نوشتہ عید. ہم کر کیا رہے ہیں؟ جو کچھ ادھر سے بچا ہوا تھا اس کے ساتھ علامتیں لگا رہے ہیں بس. نوشتہ یعنی من نوشتہ ام. سر یہ آپ نے شما میں ہا نہیں لگایا جمع ہا. یعنی اس میں دونوں آپشن ہے نا تو آپ ہا لگا دیں. اچھا نتیجہ یہاں علامت میں وہی رہنا ہے. من نوشتہ ام اور ما نوشتہ ایم. سر تو یہ بھی چھوٹا بھی ہوگا نا نوشتم. نوشتم یہ کون بولا؟ میں بولی. آپ بولی. نوشتم اگر ہوگا تو کون سا ٹینس ہوگا؟ وہ تو ماضی مطلق ہو گیا. یعنی وہ بتایا اسی لیے جب آپ کے پاس اس فارم میں چیزیں موجود ہوں گی آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ٹینس پچھلا ہے یا فلاں ٹینس ہے. جس ٹینس کے آخر میں صرف مصدر کے بچے ہوئے حصے کے ساتھ صرف علامتیں لگی ہوئی ہوں گی وہ ماضی مطلق ہے. نوشت نوشتند نوشتی نوشتید نوشتم اور نوشتیم میں یہ ساری صورتیں جہاں بھی آئیں گی وہ ماضی مطلق ہے. جہاں بھی نوشتہ است نوشتہ اند نوشتہ ای نوشتہ عید نوشتہ ام اور نوشتہ ایم آئے گا وہ ماضی قریب ہے. کلیئر؟ کوئی سوال یہاں تک؟ میں نے ایک ایک سے گردان کروانی ہے. الف کی الف ہاں دو چیزیں جاتی ہیں. باقی تو علامات وہی سیم چلتی ہاں علامتیں وہی چلتی. صرف وہ واحد غائب میں است سے ہاں فارغ ہاں یعنی است ہے کہ متبادل کے طور پہ آیا اور واحد غائب میں پورا است اس لیے لگا کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے. است کی کوئی جمع نہیں ہے. جی وہ جب آپ نون دال لگا دیں گی تو وہی چیز جمع میں ہو جائے گی. استند یا اند. جی جمع متکلم کو کیسے پڑھیں گے؟ نوشتیم ہمارے علاقے میں دری فارسی میں بر صغیر اور افغانستان کی فارسی میں اس کو یوں پڑھیں گے نوشتہ است آنہا نوشتہ اند تو نوشتہ ای شما نوشتہ عید.
मन नविश्ता हम, मा नविश्ता एम, हमारे इलाके में यूं। लेकिन जो तेहरानी फारसी है वो माइल बकिसरा है, जेर की तरफ से ज्यादा जाती है, तो नविश्ता ईम हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे नविश्ता ईद है, इस तरह कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे नून भी के साथ किया, नविश्ता ईद, वो भी वो ईरानी बोलचाल में है, बोलचाल एक बिल्कुल अलग चीज है। उस हम किताबी जी सर ये जमा हाजिर की क्या आपने अलामत बताई है इसमें? जमा हाजिर की ये दाल है, तो वो तो वाहिद हाजिर की थी। छोटी ये थी। अच्छा 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 जी, बीदार शुद्ध नहीं, हम वो नहीं करते अभी, मुरक्कब नहीं करते। खाबीदन सोना, खाबीदन मस्दर से आप सब लोग अपनी अपनी कापियों पे लिखें गर्दान माजी करीब की, और आप मुझे बताएं। खाबीदा अस्त, आन्हा खाबीदा अलग है, अंध अलग है। खाबीदंद कहेंगे तो माजी मुद्दत हो जाएगी। आन्हा खाबीदा अन, तू खाबीदा ई, शुमा खाबीदायत, खाबीदा ईद, खाबीदा ई, मन खाबीदा अम, ठीक है, माँ खाबीदा ई। शाबाश, इसका तर्जुमा करें जी। सोना है खाबीदन, वो सोया है, वो सोए हैं, तू सोया है, तुम सोए हो, मैं सोया हूँ और हम सोए हैं। शाबाश। अच्छा जी, फरोख्तन, फरोख्त करना, फरोख्तन जी। आप शाबाश, बहुत अच्छा। इसका तर्जुमा करेंगे। बेचना, फरोख्तन, फरोख्त, खरीदो फरोख्त, खरीदन और फरोख्तन। उसने बेचा, उसने बेचा है जी, उसने बेचा है, उन्होंने बेचा है, तूने बेचा है, आप तूने बेचा है, आपने बेचा है, मैंने बेचा है, हमने बेचा है। शाबाश। मुतालिया करदन, ओ इधर जी। अब आपका जाका खुल चुका है ना मस्दर मुफरिद से, मैंने कहा अब आ जाए मुरक्कब की तरह। कायम रह के, जब आपने ऊ को फारिग कर दिया पहले ही, हाँ ठीक है, जो भी आप कहना चाहती हैं कहती जाए। शुमा मुताले करदा ई, मन मुताले करदा अम, मां मुताले करदा ई। ठीक है जी।
शाबाश, गुड. इसका तर्जुमा करेंगे आप, बिल्कुल आखिर का. आप मुताला करना. जी, पढ़ते हैं, ये तो टेंस ही. उन्होंने पढ़ा है, जी, तुमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा है, हमने पढ़ा है. शाबाश शाबाश. अच्छा जी, आप जो आपके साथ तैयार हो जाएंगे. दीदन जी, आप. सर वो एक कंफ्यूजन दूर कर दें, जो जुम्मा हाजिर है हाँ. उसमें शुमाहा आएगा, वो वहाँ पे आई थिंक शुमा लिखा हुआ. Either way. अच्छा वो आपने मैंने कई दफा बताया, ठीक. इज्जत के लिए जब किसी एक आदमी को भी आप मुखातिब करेंगे तो वो आदमी, उसको आप इसीलिए कहा जाता है कि आपके नज़दीक वो किसी एक शख्स के बराबर नहीं है. वो कई शख्सियात हैं आपके नज़दीक. जैसे आपका वालिद, वो कोई एक आदमी थोड़ी होता है. आपके लिए तो वो पूरी कायनात होता है. इसीलिए वो अकेला हो और आपने उसको वो प्रोटोकॉल दे के शुमा कह दिया है. और अगर ढेर सारे हैं तो उनको आप शुमाहा कह सकते हैं. ठीक जी. अब जी, शुनीदन, शुनीदन मस्दर है. शुनीदन का मतलब होता है सुनना. सर इसके साथ शनीदा अस्त, जी अनहा शनीदान, जी तू शनीदाई, शुमा शनीदाई, जी मन शनीदाई, जी. माँ शनीदाई. शाबाश, बहुत अच्छे. इसका तर्जुमा जी. हम खाली नविश्ता आम नहीं कर सकते या शुनीदा आम नहीं कर सकते. कर सकते हैं. लेकिन आपकी मदद के लिए पहले अगर पूरा ज़मीर लगा होगा तो आपको मदद मिलेगी कि आपने आखिर में अलामत क्या इस्तेमाल करनी है. इसका तर्जुमा बताएंगे आप. उसने सुना है, उन्होंने सुना है, तुमने सुना है, आप सबने सुना है, आपने सुना है, मैंने सुना है, हमने सुना. ठीक है. जुमला मैं बोल रहा हूं, मैंने ख्वाब देखा है. मैंने ख्वाब देखा है. जी, दोबारा बोलिएगा. शाबाश. मन ख्वाब दीदा आम. ख्वाब दीदन है ख्वाब देखना, ख्वाबीदन है सोना. मैंने अच्छा ख्वाब देखा है. जिसने आइंदा इस तरह तर्जुमा किया ना, मैं अगरचे मुझे उतर के आना पड़ा ना तो फिर भी मैं सजा दूंगा. शाबाश. ये सूरत है. जब भी आपके पास सिफत और मौसूफ या मिल्कियत वाला लफ्ज आए, ये अब अच्छा ख्वाब है, तो इसका मतलब ये है कि सिफत और मौसूफ इकट्ठे आए हैं. तो आप उसकी तरतीब उल्टाएं, नीचे ज़ेर लगाएं. मन ख्वाबे खूब दीदा आम. मैंने अच्छा ख्वाब नहीं देखा. दिमागी तौर पर मौजूद रह के मेरी बात सुना करें. मैंने अच्छा ख्वाब नहीं देखा. मन ख्वाबे खूब नदीदा आम. आप खुद ख्वाब में हैं. ये माजी मुतलक है.
من خواب خوب میں دیدم. سر ہمیں آج یہی والا سمجھ آیا ہے. شاباش. نہیں اسی طرح ہوگا, اسی طرح ہوگا. آپ کی عمر میں تو یوں چیزیں یاد ہوتی ہیں. علامہ اقبال نے عمدہ شاعری کی ہے. شاعری کو کہتے ہیں شعر, صرف شعر کہتے ہیں شاعری. اب شاعری کی ہے کا مطلب ہے کہ شاعری لکھی ہے. نہیں, نوشتن کو استعمال کریں آپ. لکھی ہے یا سرودن. کوئی بھی ریدمک چیز پروڈیوس کرنا یا ری پروڈیوس کرنا. یعنی گانا بھی سرودن ہوتا ہے, شاعری بھی سرودن ہوتا ہے. جی سرود, قصیدہ سرائی. خوب خوب ٹھیک ہے, یہ بچہ بتائے گا. جی علامہ اقبال شعر خوب سرود است. شاباش, واہ. آپ کا بھی یہی تھا. ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. ہم نے آج دیر تک گفتگو کی ہے, اور گفتگو کردن ہوتا ہے. یہ گفت و گو, یہ فارسی لفظ ہے. گفتگو جس کو کہتے ہیں, بولنا نہیں ہے. جی نہیں, تو اردو میں جیسے آپ استعمال کرتے ہیں. ہم تا دیر ان کے گھر میں رہے. ہاں جی. ماں تا دیر گفتگو کرتا ہی. آج بھی کہیں لگائیں. شاباش, بڑا اچھا جملہ بنا ہے. جی گفتگو کرتا ہی. امروز ما تا دیر گفتگو کردہ ایم, یا ما امروز تا دیر گفتگو کردہ ایم. باہر جیسے میں نے کی یوں بھی ہو سکتی ہے, اندر بھی ہو سکتی ہے, پر جیسا آپ کا جملہ ہے آپ وہی ترتیب رکھیں. ہم نے ما آج امروز دیر تک تا دیر گفتگو کی ہے, گفتگو کردہ ایم. ماں روز گفتگو تا دیر کردہ ہے. وہ زیادہ بہتر تھا, تا دیر پہلے لے. روز پہلے کرنے کو غلط ہو جائے گا. نہیں, بالکل نہیں غلط ہوگا. میں تو آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. جی کردیم تو ماضی مطلق چلا جائے. سر میں گفتگو پہلے نہیں آ سکتا تھا دیر سے. میں نے جو لکھا تھا اس کو گفتگو میں پہلے. بولیں جملہ. معاف روز گفتگو تا دیر, تو وہ گفتگو جو ہے یہ آپ کا لفظ زور آپ کس پہ ڈال رہے ہیں. اب یہاں یوں آپ کا جملہ اگر اردو میں بولا جائے تو وہ یوں ہوگا کہ ہم نے آج گفتگو دیر تک کی ہے. میرا زور تھا تا دیر تک, ہم نے آج تا دیر گفتگو کی ہے. وہ تو صرف کہنا ہوتا ہے بیٹا. گفتگو کرنا ایک الگ ٹینس ہے. شکریہ جناب, بہت مہربانی.